السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج ہم اپنے تجوید کے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے تعارف کے طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کو سامنے دیں، تعارفی کلاس میں آپ کو کل بتایا تھا کہ تجوید کیوں ضروری ہے، اور جب ہم تجوید سے قرآن نہیں پڑھتے، علی لکھنا چھوڑیے، لکھا نہ کریں دوبارہ، اور جب ہم تجوید سے قرآن نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ تجوید سے قرآن اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں، وہ غلطیاں کہ جن کی کرنے سے قرآن کے مطلب کچھ اور ہو جاتے ہیں، مطالب کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تجوید سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم غلطیوں سے بچیں اور قرآن کو درست انداز میں پڑھیں، اور اگر ہم تجوید سے درست انداز میں قرآن نہیں پڑھتے تو دوسری صورت میں قرآن میں ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، میننگز الٹ ہو جاتے ہیں، میننگ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے ساتھ نہیں پڑھتے، مخارج درست کے ساتھ تجوید کی قواعد اور ان صفات کو خیال نہیں رکھتے، تو پھر معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کل تعارفی کلاس میں آپ کو کچھ یہ باتیں بتائیں، امید ہے آپ سب کو یاد ہوں گی۔ آج ہم باقاعدہ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ مخارج کتنے ہوتے ہیں اور کس کس جگہ سے کتنے حروف نکلتے ہیں، کل کتنے مخرج، کون سا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، کون سا حرف کس مخرج سے نکلتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ سب کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ تحمل سے اور تمیز کے ساتھ تھوڑا ادب سے سامنے ہو کے دیکھ کے سبق کو سنیں اور سمجھیں۔ تجوید ہمارا سبق ہے، اور آج ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ تجوید میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا تھی، میں نے بتائی کل 3 چیزیں بتائی تھی تجوید میں: مخارج، صفات اور قواعد۔ یہ ڈیلی میرے خیال لکھنا پڑے گا۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج، صفات اور قواعد۔ ان کے مخارج، صفات اور قواعد کا جو مجموعہ ہے وہ تجوید ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم مخارج کی طرف آئیں گے کہ مخارج کیا ہیں۔ مخارج، مخرج کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ مخرج کی جمع ہے۔ جمع سے کیا مطلب ہے؟ الٹ تو الفاظ متضاد ہوتے ہیں۔ شاباش، یعنی یہ واحد ہے مخرج،
واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. یہ واحد مخرج ہے، اور اس کی جمع یعنی بہت سارے ہوں مخارج. ایک ہو کتاب اور بہت ساری ہو تو کتابیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہو تو پینسل اور بہت ساری ہوں تو واحد پینسل ہے. پینسل کی جمع پینسلیں. کاپی ایک ہوتی ہے، جمع اس کی کاپیاں. یہ واحد جمع ہی ہوتا ہے نا. مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی کہ مخرج اصل میں مخرج ہے، لیکن کیونکہ بہت سارے ہیں تو اس لیے ان کو مخارج کہتے ہیں. حسن کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. یہ واحد ہے. مخرج کی جمع ہے مخارج، اور مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا نکلنے کی جگہ؟ وہ جگہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں. یعنی ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو ہم کہیں گے حروف نکلنے کی جگہ. ٹھیک کر لیتا ہوں آپ کو سبق کے بعد. حروف نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مخرج کی جمع مخارج ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی حروف نکلنے کی جگہ وہ جگہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں. اب آتے ہیں حروف کیا ہوتے ہیں. حروف الہجا کتنے ہیں؟ شاباش. جی اگر ہم تجوید میں پڑھتے ہیں سیکھنے کے لیے تو 28 ہیں، اور ویسے 29 ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں 28 یا 29 دونوں ٹھیک ہیں. 28 کیوں ہیں کہ جو اب ہم سبجیکٹ پڑھیں گے اس میں الف نہیں آئے گا، اور ویسے الف شامل ہے اس کی پوری تختی کے اندر، تو 29 ہیں. اور یہاں جو سیٹس کے حساب سے ہم پڑھیں گے اس میں الف شامل نہیں ہے، وہ حمزہ ہی ہے. ٹھیک ہے. حمزہ اور الف جب حرکت میں آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے حروف الہجا 28 ہیں. اور حروف الہجا کسے کہتے ہیں؟ ہجا کسے کہتے ہیں؟ کسے پتہ ہے کسی کو کہ حروف الہجا کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں حروف الہجا؟ یہ جو 28 بتا رہے ہیں کیا ہیں وہ 28؟ کوئی تکا ماریں. دعا کون سے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ پتہ سب کو ہے. یہ سب الف با تا ثا جیم ہا خا یا تک یہ سب حروف الہجا ہیں. حروف الہجا یعنی جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں حروف تہجی. ہجے میں علیحدہ علیحدہ یہ حروف الہجا کیا ہیں؟ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف لام میم نون واو ہا حمزہ اور یا. یہ ہیں، یہی ہیں نا حروف الہجا. اور کیا ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں حروف الہجا، یعنی وہ حروف جو ان کو آپ ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ وہی ہیں. اب آتے ہیں کہ مخارج کتنے ہیں. مخارج کتنے ہیں؟ شاباش.
مخارج 5 ہیں، وہ کل 5 مخارج ہیں جہاں سے یہ حروف الہجا ادا ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج ہے آپ کا ہونٹ، اور اس کو ہم اور بھی کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شفتین، شفتین یعنی ہونٹ۔ دوسرا ہے ہمارا زبان، اور زبان کے جس حصے سے ہم حروف سیکھیں گے وہ ہے زبان کی نوک۔ زبان کی نوک، اور زبان کو ہم کہتے ہیں لسان، 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 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے منہ کا خالی حصہ، وہ حصہ جو خالی ہوتا ہے، اور اس خالی حصے کو ہم کہتے ہیں جوف دہن۔ دہن، دہن منہ کے اس اندر منہ کو کہتے ہیں، اور جوف یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اور چوتھا ہمارا جو مخرج ہے گلا ہے، اور اس کو ہم اور کیا کہتے ہیں گلے کو؟ حلق۔ ناک کے بانسے سے کیا کرتی ہو دعا؟ شاباش، ناک کا بانسا۔ ناک کا بانسا جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں خشوم، خشوم یعنی ناک کا بانسا، اور جس سے ہم کرتے ہیں ادغام، غنہ، اور اخفا کا کام بھی بعض اوقات اسی سے ہوتا ہے، بلکہ اسی سے ہی ہوتا ہے۔ سبق سمجھ آ رہا ہے؟ بڑے تحمل سے آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تجوید میں جس چیز کو ہم سیکھیں گے، جس کا خیال رکھ کے ہم پڑھیں گے قرآن کو، وہ 3 چیزیں ہیں: مخارج، صفات اور قواعد۔ قواعد، مخارج جو اب ہم نے شروع کیا تو مخارج اصل میں کس کی جمع ہے؟ مخرج کی، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ جہاں سے کوئی شے نکلے، ٹھیک ہے۔ خارجہ کہتے ہیں نا عربی میں، خارجہ وہ نکلا، خارج یخرج وہ نکلے گا، وہ نکلتا ہے، یہ صیغہ صرف میں پڑھتے ہیں خارجہ یخرج، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے نکلا ہے مخرج، یعنی نکلنے کی جگہ۔ اب یہاں کیا نکلنے کی جگہ ہے؟ حروف الہجا نکلنے کی جگہ، اور حروف الہجا نکلنے کی کل جگہیں میں نے کتنی بتائی ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلا، دوسرا، اور تیسرا، اور چوتھا گلا اور حلق، اور 5واں جس کو ہم اور کیا کہتے ہیں؟ خشوم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ والا سبق ہمارا آسان ہے تو ہم ہونٹوں کے حصے کو آج ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم ہمارا مخرج نمبر 1 پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اور وہ ہے آپ کا ہونٹ مبارک۔
شفتین. اس سے کل ٹوٹل ملا کے 4 ہی حروف نکلتے ہیں. کتنے نکلتے ہیں؟ 4. وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، انڈر کیا ہے. وہ 4 حروف ہیں جن کو ہم نکلتے ہیں ہمارے، ہم یہاں سے نکالتے ہیں کہ ماں با وفا ہوتی ہے. ما با وا فا ایک نظم بھی یہ پورا پوئم کی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ 4 ہیں ہونٹوں سے، ما با وا فا، اور زبان کی نوک سے ہیں 12 سا ذا ضا، اور تا دال تا زا سین صا لام نون را، اور منہ کے خالی حصے سے ہیں. اس طرح یہ پوری پوئم بن سکتی ہے اگر آپ اس کو پوئم کی صورت میں پڑھیں. اس کے لیے ایک قاری نے انہوں نے اچھا سا اس کو بنایا. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں آتا تو آپ کیا پڑھیں؟ ما با وفا، یعنی ما با وفا ہوتی ہے. یاد رہ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، نکلتا کون کہاں سے ہے؟ میم جو ہے، میم زبر ما، ہم اس کو پڑھتے ہیں میم با وا فا. ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنی آسانی کے لیے چلیں تو ہم اس کو حرکات کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر لگا کے ما با وا فا، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور میم مخرج معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ، ایک یہ طریقہ، اور میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کر سکتے ہیں آپ مخرج کو معلوم. ٹائم کتنا رہ گیا؟ تھوڑا رہ گیا. میم جو ہے، میم سامنے دیکھیں. آپ بہت سائڈ پہ بیٹھتے ہیں اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا، میں سامنے ہوتا ہوں بورڈ کے. میم آسان ہے، سمجھانے کی باتیں نہیں، اس لیے بس آپ جہاں سے ادا کرتے ہیں بولیں ما. جب ما ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بیرونی حصہ ہونٹوں کا جڑ جاتا ہے. ما، ما میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ما ادا کریں اور ہونٹ نہ جوڑیں بار والے. ٹھیک ہے. ہونٹوں کا بیرونی حصہ اس سے ادا ہوتا ہے ما، میم زبر ما، می مو. جیسے مالکی، اور کسی انداز سے ادا کر سکتے ہیں ہونٹوں کے بغیر مالکی؟ نہیں ہو سکتا نا، یہ آٹومیٹکلی ہے. بہت سمجھدار ہو ماشاءاللہ. اور با کے لیے بتاؤ بھائی. دائم حسن کون ہے؟ حسن کون ہے آپ میں؟ آپ نیم پلیٹ دونوں لگایا کرو. دائم آپ ہو؟ اچھا یہ بتائیں با کیسے ادا کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ ملتے ہیں، کون سا حصہ ملتا ہے ہونٹوں کا؟ ان سائڈ، یہ جو گیلا حصہ اندر کا تر والا یہ ملتا ہے. با ایسے ادا کریں گے تو بنتا ہی نہیں ہے. با آٹومیٹک پڑھتے ہیں، یہ ہونٹ چپک کے کھل جاتے ہیں. با جب کھولیں تو تھوڑے سے چپکتے ہیں. با زبر با زیر بی، با پیش بو. اچھا جیسے اب و بن، اب حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب. سمجھ آ گئی؟ ہونٹ ہی جوڑتے ہیں یا کچھ اور شے جڑتی ہے؟ ہونٹ ہی جوڑتے ہیں. اور وا جب بھی پڑھیں اس کو صحیح پڑھنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یوم الدین، نہیں یو، یا وا زبر یو، یا وا ایا کا نہیں، ایک ہوتا ہے نا وا ایا کا، وا ایا کا نہیں، وا ایا کا. وا کے لیے میری طرف سامنے دیکھو، منتشا اور دعا، یہ ہونٹ گول ہو کے کھولتے ہیں. وا کیا پڑھتے ہیں؟ وا زبر وا، واو زیر وی، واو پیش حمزہ وا زبر، حمزہ وا زبر اب، حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زبر او. زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہی نہیں ہے اس کو، یا زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے. حمزہ وا زبر او اور حمزہ وا پیش او، اور وا زبر وا ایا کا. ٹھیک ہے نا. والذین پڑھتے ہیں نا، والذین نہیں والذین، یہ کئی لوگ پڑھتے ہیں والذین. فا والے مخرج کو واو سے کرتے ہیں، جیسے والذین کو ایسے پڑھتے ہیں والذین، والذین نہیں.
یہ صفاتی غلطی ہیں. والذین کیا پڑھتے ہیں؟ وا. فا یہ ہونٹوں کا اندرونی حصہ، فا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو ہونٹ گول کرتے ہیں، اور فا کے لیے سامنے کے اوپر کے دو دانت نیچے والے دانت ہونٹوں سے لگتے ہیں، ایسے کر کے پڑھتے ہیں فا. فا زبر، فا زیر، فا پیش، حمزہ فا زبر، اف، حمزہ فا زیر، حمزہ فا پیش، یعنی کہ سامنے کے دانت ہونٹوں سے لگتے ہیں. اوپر والے جو دانت ہیں، اوپر کے دونوں دانت نیچے کے ہونٹوں سے لگتے ہیں، نیچے والے ہونٹوں سے، یا نیچے ہونٹوں سے لگتے ہیں، نیچے ہونٹ سے لگتے ہیں، ہونٹوں سے نہیں. ایک یہ بات ہوگی. مخرج معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے جو بھی ہم نے پتہ کیا. آپ نے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، با کا، ما کا، لام کا، قاف کا، اس کے لیے ایک قواعد طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی حرف کا اگر مخرج معلوم کرنا ہے اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگا دیں. اب مثلا کون سا حرف ہے جس کا مخرج معلوم کرنا ہے، کوئی بتائیں. جیسے قاف ہے، یہ جیم ہے، ٹھیک ہے، قاف ہے. قاف جس حرف کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہے اس کے اوپر جزم لگا دیں. ایک حمزہ زبر آپ پہلے لگائیں، جہاں آپ رکیں گے وہی معنی، یعنی حمزہ قاف زبر آقو، جہاں سے آواز ہے وہ اس کا مخرج ہے. یا حمزہ با زبر اب، جہاں پہ رکے ہیں وہ اس کا مخرج ہے. ایک حمزہ کے ساتھ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سبجیکٹ آج کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. یہ آج کا سبق ہے، گروپ میں آ جائے گا، اس کی تیاری کر لیجئے گا. انشاءاللہ باقی سبق کل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.